یہی وہ بستی ہے جس میں مناظر اہل سنت حضرت علامہ عزیز الرحمان صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی تشریف آوری ہوئی، اور یہی مقدس جگہ بھی ہے جہاں آپ کے بہت سارے شب و روز گزرے ہیں۔ پورا خاندان ان سے منسوب ہے۔ ان کے شہزادے گرامی حضرت علامہ مولانا محمد شمیم صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی کی ایک نصیحت آموز تقریر، ان کا خطاب آپ نے مجھ سے قبل سماعت فرما لیا۔ خطاب کم، درد دل کا اظہار زیادہ تھا۔ اللہ رب العزت اس درد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کی منشا کے مطابق آپ سب حضرات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ آپس میں شیر و شکر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ حضرات، بہت سارے علماء ہیں، وقت بھی میرا بہت کم ہے اور وقت اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا، ورنہ تعارف یہ سب نہیں جوڑا جائے گا، بہت تفصیل سے میں کرواتا۔ کچھ لوگوں کے چہرے بہت زیادہ شناسا نہیں ہیں، بہت پرانا شعر ہے جسے میں نہیں کہتا، اتنے کہتا ہوں ہر ذرہ جہاں ہے وہ آفتاب ہے۔ مجھ سے پیشتر میری آمد کے لیے جس مقدس ذات نے اعلان فرمایا ہے، آپ تو بخوبی جانتے ہیں حضرت کو، یہ عالم نہیں سراپا علم ہے، یہ محب نہیں سراپا محبت ہے، یہ مہمان نواز نہیں خوردہ نوازی کے ایک عظیم مثال اور تصویر اور نمونہ ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، گرچہ بظاہر اگر میں محسوس ہوتا ہوں کہ بہت عمر دراز ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بچپن سے حضرت کی تقریریں ہم لوگ سنا کرتے تھے، اور حضرت جہاں ایک بہت قدیم پرانے مشاق مؤثر خطیب ہیں، وہ یہ ایک مشہور ادیب بھی ہے، ایک عظیم مدرس اور مفتی بھی ہے۔ نہ جانے کتنے شاگردوں کو آپ نے لال و بہر بنا کر عوام کے حوالے کر دیا، اور آج دنیا سنیت ان سے محظوظ ہو رہی ہے۔ یہ حضرت کی کرم فرمائی، ان کی محبت و شفقت کا نتیجہ کہ ہم جیسے کم علم بھی حضرت کے سامنے زبان کھولنے کی جرات کر رہے ہیں۔ ان بڑوں کے سامنے کچھ کہنا میں جرات ہی سمجھتا ہوں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر طے ہے کہ چھوٹا، کم علم، کم فہم، کم گو بڑوں کے سامنے نہ سیکھے گا تو کہاں وہ سیکھے گا۔ ان بڑوں کے سامنے ہم لوگ اس لیے بھی بولتے ہیں تاکہ حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ کچھ کمی اور کجی ہو تو اس کی بہت ہی مہذب اصلاح بھی ہو جائے، اور یہ جرأت اور حوصلہ ہو کہ ہم لوگوں میں اپنی باتیں کہہ سکیں۔ میرے بہت ہی دیرینہ کرم فرما عزیز ماہر زبان و قلم، فخر تجوید و قرأت حضرت قاری محمد معظم مسعودی صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائیں۔ لوگ شاعر ہوتے ہیں، آپ شعراء کے باپ ہیں۔ اگر آپ کو جد الشعراء کہا جائے، جد اب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی غلط بیانی یا زبردستی طوالت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ ہی کی محنت اور تربیت کا ثمرہ ہے کہ آپ کے کئی سارے بچے، کوئی ضیاء یزدانی کے نام پر، کوئی فیصل ربانی کے نام سے، اور کوئی واصف رحمانی کے نام سے نعت نبی گنگنا کر لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، دل و دماغ کو معطر کر رہا ہے۔
تو کوئی ایک بیٹا صحیح عالم دین اور خطیب بھی بن کر لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کا ذمہ دارانہ کام انجام دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح تمام لوگوں کو توفیق رفیق بخشے کہ اپنے بچوں کو دین سے مربوط کریں، دین کی تعلیم سے آراستہ کریں اور دین کی خدمت کے جذبات ان کے اندر ہوں، چاہے وہ نظم کے ذریعہ ہو یا نثر کے ذریعہ ہو، لیکن یہ ضرور رہے کہ مروجہ نعت خوانی جو ہوتی ہے جس سے اکثر علماء ناپسند کرتے ہیں، تو علماء ذاتیات کی بنیاد پر نہیں، شریعت کی بنیاد پر، اس کے احکام کی بنیاد پر، اس کے تقدس کی بنیاد پر، اس کے تمدن کی بنیاد پر ناپسند کرتے ہیں۔ اسے دور رکھے اللہ، اور ایسے خطیبوں سے بھی اللہ بچائے جو خطیب کم شوکت زیادہ ہوتے ہیں، جو خطیب کم آپ کو غیر مہذب بنانے والا زیادہ ہوتے ہیں، جو مصلح کم آپ کو اور خرابی کے ڈگر پر لے جانے والا زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خلوص و للہیت کے ساتھ نثر و نظم کے ذریعہ دین مدین کی خدمت کرنے اور صحیح طور پر تبلیغ کرنے اور پیغام حق پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری، بد نظمی، بد عملی، بد زبانی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحاب اعظام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بارگاہ رسالت میں نغمہ سرا ہے اور بہت ہی قیمتی اشعار پیش کرنے والے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا دیوان پاک جو مدحت و نعت پاک رسول پاک سے منسوب ہے، ایک پر ایک قیمتی ہدایت عطا کرنے والے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے والے، تہذیب و تمدن سکھانے والے اشعار موجود ہیں۔ عموماً آپ سنتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں۔ آج میں نے کچھ منتخب اشعار کہنے کی کوشش کی ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی طرف سے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو فنا فی رسول تھے، سچے عاشق رسول تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یقین بھی رکھتا ہوں کہ بارگاہ رسالت کے مقبول مدخانوں میں سے تھے۔ آپ کے اشعار بارگاہ رسالت میں مقبول اور محبوب ہیں۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہی ہے کہ اکثر علماء اور اکثر اہل ایمان جو بارگاہ رسالت میں پہنچ کر عشق و مستی میں جھومتے ہیں، وہ بزبان اعلیٰ حضرت ہی بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو تلقین بھی کی ہے اور خود بھی پہنچ کر کچھ مخصوص اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کیے تھے کہ جب لوگ جاتے ہیں تو ہر کوئی اپنی التجا کہتا ہے، ایک عام رواج ہے مسلمانوں کا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے گا، میرے لیے بارگاہ رسالت میں یہ عرضی لگا دیجئے گا۔ لوگ تو تحریریں بھی دے دیتے ہیں، اور آج کل ہمارے اولیاء اور مشائخ کے مزارات پر درخواستیں لٹکی بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو صرف آپ کے تسکین قلب کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والا محبوب بارگاہ الہی میری بات سنتا ہے اور میری بات کی سفارش کر کے اللہ سے دلوا دے گا، تو درخواست کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اس قدر صاحب حال صاحب تصرف ہے تو آپ کے دل کی بات بھی وہ جان لے گا کہ آپ کس مقصد سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اور وہ ذات بابرکات جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، باعث تخلیق کائنات ہے،
جو مقصود کونین ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے صرف دنیا نہیں بنائی بلکہ رب فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت ربوبیتی، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اس بارگاہ میں ایک ایک بات گنا گنا کر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک مخصوص شعر دے دیا ہے کہ اگر آدمی پہنچ جائے اور بارگاہ رسالت میں اپنی بھی باتیں کہنی ہیں اور اپنے اعزاء اقربا کی بھی باتیں پیش کرنی ہے تو اس انداز میں پیش کر دے کہ رسول پاک اسے پسند فرما لیں اور ضرور تصرف فرما دیں گے۔ وہ یوں کہے کہ جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے۔ میرے احباب نے، اعزاء نے، مجھے بھیجنے والوں نے جن جن مرادوں اور دعاؤں کے لیے مجھ سے کہا ہے، اے میرے آقا آپ ان سب سے باخبر ہیں۔ اس باخبر ذات کے سامنے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی بارگاہ میں ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ گنگناتا رہے بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تم آبائے، تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور یہ بھی کہہ دے اگر رانی وگر خانی غلامم انتا سلطانی، اگر رانی وگر خانی غلامم انتا سلطانی، دیگر چیزیں نمیدانم اغثنی یا رسول اللہ۔ آپ بلائیں، آپ بیٹھنے دیں، یہ یہاں سے ہٹائیں، ہمیں دور بھیج دیں۔ حقیقت یہی ہے کہ میں غلام ہوں، آپ بادشاہ ہیں، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ آقا میں غلام ہوں، آپ بادشاہ ہیں، چاہے بھگا دیں، چاہے ہٹا دیں، چاہے وطن بھیج دیں یا مجھے رہنے دیں، صرف میں یہ جانتا ہوں کہ میں غلام ہوں، آپ بادشاہ ہیں۔ مسلمانوں، یہ عقیدہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ بادشاہ کی بارگاہ میں اگر اس طرح التجا کی جائے تو جس کی ذات ایسی ہو کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، جس کی ذات یہ ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مکتے کا بھلا ہو، جس کی ذات ایسی ہو کیوں ان کی گلی میں وہ روا تارے صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روا تارے صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، اس کی بارگاہ سے انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی، ضرور عطا کیا جائے گا، ضرور عطا کیا جائے گا۔ آپ عقیدت کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس نبی کی بارگاہ میں یہ یقین کے ساتھ کہا بھی جا سکتا ہے کہ ایسے اشعار، ایسے پختہ عقیدے کے ساتھ منظم شعر اور فٹ جملے عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو رسول پاک کے معجزات میں سے معجزہ ہو، جو آیت من آیات اللہ ہو، جس کے دل و دماغ میں ہر دم رسول پاک بسے ہوئے ہوں، ان کا گنبد شریف بسا ہوا ہو، جس ذات کا یہ حال ہو، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جس کی وہ ذات ہو وہی ایسے اشعار کہہ سکتا ہے، ورنہ بھلا بھلا کر، ذہن بنا بنا کر ایسے قیمتی اشعار میرے سمجھ سے نہیں کہا جا سکتے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ جسے کہلوایا جاتا ہے، رسول جسے سہارا دیتے ہیں، جسے ظاہری زیارت بھی کرواتے ہیں اور جسے خواب میں بھی زیارت کرواتے ہوں، وہی ایسے شعر کہنے پر قادر ہو سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جو شعر میں کہنا چاہتا تھا اور کہنے جا رہا ہوں، وہ اعلیٰ حضرت
یہ شعر کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اور آپ کی طرف مخاطب ہیں، اہل ایمان کی طرف، کہ کون سا ایسا مومن ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے، کون سا ایسا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو اپنے آقا کی زیارت کی تمنا نہ رکھتا ہو۔ بلکہ میں تو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آقا کی زیارت تو بہت عظیم نعمت ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ آقا جس گنبد پاک میں تشریف رکھتے ہوں، اسے حقیقت میں کیا موبائل کے اسکرین پر بھی دیکھ کر کے رش محسوس کرتا ہے۔ ایک صاحب ایمان کسی پوسٹر میں بھی دیکھ لے تو اسے غور سے دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ بار بار دیکھا ہو گنبد شریف کو، لیکن نظر پڑ جائے اس سبز گنبد پر تو ایک بار بڑا متقی بھی رکتا ہے کہ وہ گنبد ہے جس گنبد میں وہ ذات تشریف فرما ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، ارے پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے تو نبی کی زیارت کی تمنا کون نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس قدر احسان ہے اعلیٰ حضرت کا ہم پر، کس طرح رہنمائی کی ہے اعلیٰ حضرت نے، عقیدت کے سوغات کیسے پیش کیے ہیں بارگاہ رسالت میں، اور ہمیں کیسے طریقہ بتایا ہے عشق رسالت میں زندگی گزارنے کا۔ بس منظر یوں ہے جو میں اپنی طرف سے بیان کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت گویا آپ سے مخاطب ہیں، اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کیا تم اپنے آقا کے سراپا کی زیارت نہیں چاہتے؟ کیا تم اپنے آقا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنے آقا کے جسم انور کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ اس نور علی نور جسم پاک کی زیارت چاہتے ہو جس جسم ذات پاک پر ساری کائنات پھیلا ہے؟ تو اگر ہر کسی مسلمان کو یہ میسر نہ ہو کہ ظاہری طور پر یا عالم خواب میں زیارت کر سکے، تو میں لفظوں کے سوغات بارگاہ رسالت میں ایسے حسین مرصع پیش کرتا ہوں کہ اگر عقیدت کی نگاہ سے دیکھو گے، عقیدت کے کان سے سنو گے تو زیارت سے مشرف ہو جاؤ گے۔ عرض کرتے ہیں اس آقائے نعمت کے مجسمے کو دیکھنا چاہتے ہو جو لاجواب ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے، جس کی کوئی مثیل نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، اس آقا کی ذات ایسی تھی، میں کہتا ہوں سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، سر سے لے کر پیر تک اس بادشاہ زمانہ کا پورا بدن پھول ہی پھول ہے، بدن کا ہر ایک حصہ پھول ہے۔ آپ کی کے دستے مبارک پھول ہیں، آپ کے بازو پھول ہیں، قدم مبارک پھول ہے، آپ کے زقن مبارک پھول ہے، بدن کا ایک حصہ پھول ہی پھول ہے۔ اگر اس پھول کو سن کر کچھ اغیار اعتراض کرنا چاہیں یا آپس میں بھی کچھ زبردستی تنقیدی نظر رکھنے والے یہ کہنا چاہیں کہ اعلیٰ حضرت جیسا عظیم مجدد مفکر اس نے نبی کو پھول کہہ دیا، جبکہ نبی نور ہے اور جس نور پاک سے ساری کائنات کو بنائی گئی ہے۔ نبی مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق نبی کا محتاج ہے۔ انہیں پھول کہا گیا، اور پھول کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پھول کسی درخت کا محتاج ہوتا ہے، درخت کسی رکھوالے کا محتاج ہوتا ہے، درخت چھاؤں کا بھی محتاج ہوتا ہے، درخت سائے اور دھوپ کا بھی محتاج ہوتا ہے، درخت پانی کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ پھول کی ظاہری حقیقت یہ ہوتی، کبھی وہ کھلتا ہے، کبھی وہ مرجھاتا ہے، کبھی پنکھڑیاں اس کی ٹوٹتی ہیں، کبھی کلیاں اس کی کھلتی ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ میرے آقا یہی دنیاوی پھول تھے جو کسی ظاہری شجر کے محتاج ہوں، کسی ظاہری دنیاوی رکھوالے کے محتاج ہوں؟ کبھی ان پر پتجھڑ آئے، کبھی وہ کھل جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت بتاتے نہیں، وہ ایسے پھول نہیں تھے جس پھول کو تم سمجھتے ہو، وہ ایسے پھول تھے جس پھول کی صدقات کے ذریعہ سارے دنیا کے پھول پھول بن گئے۔ وہ کارخانے الہی اور کارخانے قدرت کے ایسے عظیم پھول تھے جسے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے بنایا تھا، اور وہ ایسے روشن و تابندہ تھے، ایسے بے مثال پھول ہیں جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی، خود روشن ہے اور سارے جہان کو روشنی پیش کر رہے ہیں، سارے جہان کو منور و تابندہ کر رہے ہیں،
سب کو زندگی عروج دے رہے ہیں، یہ ایسے پھول ہیں، دنیاوی پھول نہیں ہیں۔ اسی لیے تو آگے کہتے ہیں کیا اس پھول کی طاقت نہیں دیکھتے جسے دنیاوی پھول تم سمجھتے ہو کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی قمر الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اس اللہ۔ پھول کو واضح کیا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ دنیاوی پھول نہیں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ دنیاوی پھول ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو لوگ معاذ اللہ میرے آقا کو اپنی طرح اٹھتا بیٹھتا دیکھ کر، اپنی طرح ظاہری جسم و جسمانیات دیکھ کر یہ غلط جملے، منحوس جملے لکھتے اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے، ان کو بھی سبق لینا چاہیے کہ نبی خود بخاری شریف میں فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ لستو کہیئتکم، میں تمہاری حیت و صورت کی طرح نہیں ہوں، گرچہ بظاہر انسانی شکل و صورت ہے، لیکن مجھ میں اور تم میں اتنا بڑا فرق ہے کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ دونوں مصروں میں فرق دیکھیے، اہل علم کی توجہ چاہوں گا۔ پہلے مصرے میں اعلیٰ حضرت کہتے تنکا، ایک ذرہ ہمارے ہلانے سے نہیں ہل سکتا۔ ہلانا کب ہوگا؟ جب اسے پکڑیں گے۔ ہم چھو لیں تنکے کو، ایک ذرے کو جسے ہوا بھی اڑا لے جاتی ہے، جسے بچے بغیر ارادہ پیروں سے ٹھوکر مار دیتے ہیں، لیکن اس ہوا کی بھی طاقت نہیں ہے اگر اللہ و رسول کی رضا نہ ہو، ان کی دی ہوئی قدرت نہ ہو، ان کی منشا نہ ہو۔ ہوا کیا، آندھیوں کے پاس بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک ذرے کو حرکت دے دیں۔ جو ہوائیں آزادی تباہ کے ساتھ ہر جگہ چلتی ہیں، جو ہوائیں نہیں دیکھتی کہ بوڑھا میرے جھونکوں سے گر جائے گا، جو ہوائیں یہ نہیں دیکھتی کہ ایک بچہ زمین دوز ہو جائے گا، کسی غریب کے چھپر اڑ جائیں گے، کھیتیاں لہراتی زمین پر گر جائیں گی، ان ہواؤں کا حال یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں پہلے نہیں، اب بعد وصال مبارک بھی اس گنبد شریف سے اگر ان ہواؤں کو گزرنا ہوتا ہے تو عاشق کہتا ہے ہوا چل ذرا سلیقے سے، اے ہوا چل ذرا سلیقے سے، آستانہ میرے حضور کا ہے۔ مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تنکے ایک ذرے کو ہم حرکت دینا چاہیں، یعنی چھو لیں اپنی بڑے بدن اور بڑے ہاتھ کے ذریعہ، اسے اٹھا کر اس ہلانا چاہیں، ہاتھ لگا کر ادھر سے ادھر کرنا چاہیں، تو تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ ہم پکڑ کے ہلانے کی کوشش کریں گے تب ہلانا کہا جائے گا۔ ہاتھ لگا کر بھی، اپنی طاقت کے ساتھ بھی ایک تنکے کو بے اذن خدا و رسول ہم حرکت نہیں دے سکتے۔ اور آقا کی طاقت کا حال یہ ہے کہ تم چاہو، تم ہلاؤ نہیں، تم مارو نہیں، تم ہاتھ کا زور لگاؤ نہیں، تم چاہ لو، نبی صرف ارادہ فرما لیں، صرف سوچ لیں، صرف ارادہ نیت کر لیں، تو ایک بڑا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ بن جائے۔ یعنی ہم اپنی ظاہری طاقت اور بدن سے چھو کر بھی ایک تنکے کو حرکت نہ دے سکیں۔ میرے آقا کی طاقت کا حال یہ ہے، صرف ارادہ فرمانے۔ یہی فرق ہے کہ ہمارے کام اپنی طاقت کی بنیاد پر بھی نہیں ہوتے، اس سے کہیں بڑے کام آقا کے ارادے سے ہو جاتے ہیں۔ آقا صرف چاہ لیں، ارادہ فرما لیں، ایک بڑا پہاڑ بھی، ایک جبل کبیر بھی، ایک جبل شامخ بھی ذرہ ذرہ بن جائے گا، ریزہ ریزہ بن جائے گا۔ نبی کی چاہت میں اتنی طاقت ہے تو عمل میں کتنی طاقت ہوگی۔ نبی صرف ارادہ فرما دیں۔ حضرت جانتے ہوں گے ایک جنگ کے موقع پر جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ خندق کا ذکر اس غزوے کا سیاہ ستہ کی اکثر کتب میں ہے، بہت مشہور حدیث پاک ہے۔ موقع آ گیا تو میں نے کہا سنا دوں، یہ موقع کی بات ہے، پوری حدیث تو نہیں، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو میں دلیل دینا چاہتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت سرکار کی شعر کی تائید جس سے چاہتا ہوں کہ کس طرح مؤید ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کے اشعار مؤید ہیں، احادیث سے مؤید حدیثیں ہیں، آیات قرآنیہ ہیں، تفاسیر ہیں۔ ہم عقیدت میں صرف نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت کا ہر شعر
علمی ہے، تفسیر و فقہ و قرآن و حدیث سے بھرا ہے، یہ حقیقت بھی ہے۔ آپ کسی شعر کے تعلق سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جس میں کوئی شریعت کا قانون شامل نہ ہو، یا کوئی حدیث کی ترجمانی نہ کر رہا ہو، کسی تفسیر کی طرف اشارہ نہ کر رہا ہو، کسی عقیدے کو آپ کی طرف مشیر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہے مہل پھول، اگر آپ چاہ لیں صرف ارادہ فرمانے تو بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ خندق کے مطلب گڈھے کے ہوتے ہیں۔ غزوہ جنگ ایک مشہور معنی اس کا جنگ ہے۔ اس جنگ میں میرے آقا تشریف فرما ہیں۔ خندق اس لیے کھودے گئے تھے مدینہ طیبہ کے ارد گرد کہ تاکہ کفار اس میں چڑھ کر کے آ نہ جائیں۔ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ آپ جاؤ خندق کھود دو، گڈھے کھود دو، تاکہ اتنی بڑی جماعت اور لشکر اتنا بڑا جب کفار کا آئے تو آسانی سے شہر میں نہ گھس سکے، ہمارے پاس نہ آ سکے۔ اسی لیے اس کو خندق گڈھے کا غزوہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے حکم دے دیا، صحابہ تشریف لے گئے۔ صحابہ گئے، گڈھا کھود رہے ہیں، خندق بنا رہے ہیں شہر کے ارد گرد، خوب بنایا، گڈھے کھودا، مگر ایک بڑا سا پہاڑ کا چٹان، ایک بڑا سا پتھر بیچ میں حائل ہو گیا، جسے کثرت کے ساتھ صحابہ اپنی کلہاڑیاں، اپنی تیشے اس پر مارتے رہے۔ ایک صحابی نہیں، سینکڑوں صحابی موجود ہیں، سب بار بار مار رہے ہیں غزوہ خندق پر، مگر کسی کے مارنے سے وہ پتھر ٹوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، چٹختا نہیں ہے، تراڑ اس میں نہیں آتا۔ جب صحابہ حیران ہو گئے، ظاہری طاقت ان کی جواب دے گئی، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ واپس آئے آقا کے پاس، اور آقا کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ اے آقا، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق خندق کھود دیا ہے، مگر جس سے ہم بچنا چاہتے تھے وہ چیز بیچ میں حائل ہے۔ اسی لیے ہم علماء ہر دم کہتے ہیں، یہ اہم مقولہ بھی ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ حکیم مطلق ہے، سب سے بڑا حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر بیچا اعتراضات لوگ کرتے رہے، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا، ان کی اپنی حماقت اور صفات ہو سکتی ہے، اللہ کی حکمت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ اگر چاہتا اس کے دین کی حفاظت کے لیے کام ہو رہا تھا۔ کئی سارے اس کے محبوب بندے تھے صحابہ کی شکل میں، ان کے مارنے سے پتھر ٹوٹ جاتا، لیکن خدا کی حکمت کچھ اور تھی، خدا کچھ اور بتانا چاہتا تھا۔ صحابہ آئے عرض کرتے ہیں حضور، ہم نے خندق کھود دیے، گڈھے کی کھدائی ہو گئی، مگر بڑا سا پتھر بیچ میں آ گیا ہے، اس پتھر پر ہم نے زور آزمائی کر لی ہے، سارے لوگوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر لیا ہے، تیشے پر تیشا مارا جا رہا ہے، کلہاڑیاں مارے جا رہے ہیں، ہتھیار ٹھوکے جا رہے ہیں، مگر ٹوٹنا تو درکنار، اس میں ذرا سا فرق نہیں آ رہا ہے۔ مسلمانوں، جہاں صحابہ کے سوال کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا، مدد طلب کرنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، وہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میرے آقا کو اللہ رب العزت نے جہاں دینی طاقتیں عطا فرمائی تھی، وہاں دنیوی طاقتیں بے مثل و مثال عطا فرمائی تھی۔ ساری مخلوق کے اندر مل کر وہ قوت ظاہری بھی نہیں ہو سکتی جو تنہا قوت میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک میں اللہ نے رکھی تھی۔ آپ دیکھیں، کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ میرے آقا اکھاڑے میں لڑتے نہیں ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں اس وقت کی طرح فائٹر لوگ موجود نہیں تھے، فائٹنگ نہیں کرتے تھے؟ میرے آقا کے نرم و نازک بدن کے تعلق سے انہیں بے احساس نہیں، یقین تھا، انہیں بھی خوب معلوم تھا، جسے سرکار اعلیٰ حضرت نے بعد میں بتایا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ خوب جانتے تھے جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ خوب جانتے تھے کتنے نرم و نازک بدن ہیں، کس قدر پھول سے بھی کہیں زیادہ ملائم اور خوبصورت اعضاء ہیں، جس میں ہتھیار اٹھانے کی بظاہر ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اٹھائیں گے نہ اٹھانا ان کا کام ہے۔ پھر بھی وہ خوب جانتے تھے اگرچہ ظاہری شکل جو میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، لیکن اللہ نے انہیں طاقت ساری کائنات کی طاقتوں سے مل کر دی ہے۔ عرض کرتے حضور، آپ دیکھ لیں وہ پتھر نہیں ٹوٹتا۔ میرے آقا نے ارشاد نہیں فرمایا، جواب نہیں دیا کہ تم اتنے لوگ مل کر یہ کام نہیں کر سکتے،
میں جا کے کیا کروں گا؟ میرے آقا نے نہیں کہا اتنے لوگ تو لہاڑی مار چکے، تم لوگ تو خوب کام بھی کرتے ہو، تم لوگ تو گٹھے کھودنا بھی جانتے ہو، تمہاری طاقتیں بھی بظاہر خوب محسوس ہوتی ہیں، میں تو نرم و نازک شخص ہوں، میں کیسے پیچھا اٹھاؤں گا؟ نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلو دکھاؤ کہاں ہے وہ پتھر۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، الفاظ حدیث ہیں فَأَخْذَ الْمِعْوَلَا، میرے آقا نے تیشہ مبارک کو اٹھایا۔ مبارک ربی کے آنے سے مبارک ہی وہ تیشہ ہے، جو نبی کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ مبارک ہی مبارک ہے۔ الشیء یمتاز بالنسبہ، یہ مشہور مقولہ ہے۔ میرے آقا نے تیشہ اٹھایا فَضَرَبَ، اور میرے آقا نے ایک تیشہ مارا اس پتھر پر جس بڑے چٹان پر کئی ضربیں کئی بار مار چکے تھے لوگ، جب سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ فَقَعَادَ کَثِیبًا اَحْیَلَا اَوْ اَحْیَم، تو وہ پتھر میرے آقا کے صرف ایک مار کی بنیاد پر ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ایسا بن گیا جیسے اس وقت ہم لوگ بالو ریزہ کہتے ہیں، خاک بن گیا، دھول بن گیا، باریک ہو گیا، جس پر سینکڑوں تیشے پڑے تھے، سینکڑوں مار پڑی تھی، جو چٹک نہیں رہا تھا۔ آقا نے ایک بار تیشہ اٹھا کے اس پہ مارا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مسلمانوں، محدثین اس کی تفسیر میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ایک ضرب لگایا تھا۔ یہ تو تعجب ہے، پتھر کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ پہلے چٹکتا ہے، پہلے ٹکڑے نکلتے ہیں، پھر جا کے اسے ریزہ کیا جاتا ہے۔ آقا نے ایک بار مارا، اپنی عادت سے ہٹ کر پتھر چٹکا نہیں، ٹکڑے نکلے نہیں، ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے اس ظاہری مار تو صحابہ کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، انہیں قوت حوصلہ دینے کے لیے تھی۔ حقیقت میں میرے نبی کا ہر کام ان کے ارادے سے ہوا کرتا ہے۔ نبی کا ارادہ یہ تھا میں مارتا ضرور ہوں لیکن میری نیت یہ ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ رب نے ریزہ ریزہ اسے کر دیا، اور کیوں نہ ہو ساری دنیا مل کر کے اپنے معبود کو راضی کرنا چاہتی ہے، مگر میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ میرے نبی کو میرا رب راضی کرنا چاہتا ہے۔ خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو نبی کا کام ارادے سے ہوتا ہے، یہ نبی کی طاقت ہے۔ تو کیا اس حدیث سے تائید نہیں ہوتی اعلیٰ حضرت کے اس مصرے کی کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی قمر الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ میرے آقا کی طاقت کا حال ہے۔ پھر کہتے ہیں مسلمانوں تم خوش بخت ہو جس نبی کے تم ماننے والے ہو، جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جسے عظیم نبی مانتے تسلیم کرتے ہو۔ ان میں اور تم میں یہ بھی بہت بڑا فرق ہے کہ تم تنکے کو ہاتھ لگا کر ہلانا چاہو تو حرکت نہ دے سکو، وہ ارادہ فرمائیں تو بڑے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ اور یہ بھی عظیم خصوصیت ہے جو پوری دنیا میں انسانیت کے اندر شاید تم نہ پاؤ، کہ میرے آقا کی شان یہ ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ قسم خدا کی میرے گل نبی محترم کا پسینہ اگر کسی کو مل جائے تو دلہن جو سجنے کے لیے پھول چاہتی ہے، عطر چاہتی ہے، خوشبو چاہتی ہے، وہ دلہن نہ کسی پھول کی خواہش کرے نہ کسی خوشبو کی خواہش کرے، پسینے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے خوشبوؤں سے بڑھ کر اسے محسوس ہوگا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس پسینے مبارکہ کی روایتیں ہیں، آپ حضرت سے سنیں گے کہ اس کو لگانے کے بعد
یہ حدیثیں موجود ہیں کہ عورتوں کے صرف ظاہر نہیں بدلے، صرف ظاہر خوشبودار نہیں ہوئے، ان کا باطن بھی اس قدر معطر ہو گیا کہ صرف وہ نہیں مہکی، ان کی نسلیں مہک گئیں، ان کا خاندان مہک گیا، ان کے اہل خانہ مہک گئے، ان کی پشتیں مہک گئیں جنہیں رسول پاک کا پسینہ مبارک مل گیا۔ مسلمانوں، اسی لیے جب اعلیٰ حضرت تعریف کرنے پہ آتے ہیں، بہت سخت شعر ہے لیکن علماء سمجھیں گے اور آپ کو سمجھا بھی دیں گے، میں بھی کوشش کروں گا۔ پھر آگے کہتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے دندانوں لبو زلف رخ شہ کے فدائی، دندانوں لبو زلف رخ شہ کے فدائی، ہیں در عدن لال یمن مشک ختم پھول۔ اس میں اشعار میں بھی لفظ میں ادھر ادھر تقدیم و تاخیر ہے۔ اگر آپ کو میں سمجھانے کے لیے تھوڑا لفظ ایک ادھر سے ادھر کر دوں اور آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اگر اس کو آپ یوں پڑھیں، دندانوں لبو زلفو رخ شہ پھول، یہ سب پھول ہیں، اور اس کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن۔ اس پر اگر وقف کر لیں تو اور آسان ہو جائے گا اس کا مطلب۔ چونکہ آقا کی ذات کو سب سے پیر تک سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں پھول کہا ہے، تو آپ کہتے ہیں دندانوں لبو زلفو رخ شہ، میرے بادشاہ، میرے آقا کی دانت مبارک، آپ کا رخ مبارک، آپ کے زلف مبارک، یہ سب پھول جو ہیں، ہر عضو جو پھول ہے، ان سب کے فدائی ہیں۔ کون کون؟ در عدن لال یمن مشک ختن۔ عدن کی موتی بہت مشہور تھی، عدن کی موتی کی خوبصورتی چمک ضرب المثل کی مثال دیتے تھے، ختن کے مشک کی خوشبو کی مثال پیش کی جاتی تھی، یمن کے لال کی چمک اور اس کی نگہت کی مثال دی جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ ایسے بے مثل و مثال ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی انوکھی شے بھی موجود نہیں ہے، انوکھی چیز موجود نہیں ہے جو انوکھی چیز مثال میں آپ کے لیے پیش کی جا سکے۔ عدن کی موتی مشہور ہے، صحیح، اس کی صفائی مشہور ہے، اس کی چمک مشہور ہے، ختن کا مشک مشہور ہے، اس کی خوشبو لاجواب ہے، اس کی مہک لاجواب ہے مسلمانوں۔ اور کہتے ہیں یمن کا لال بہت قیمتی ہے، بہت چمکدار ہے، مائل بسرخی ہے، بہت حسن و جمال رکھتا ہے۔ یہ سب ایک طرف، مگر میرے آقا کے دندان مبارک سامنے آ جائیں، جب ان کی چمک سامنے آ جائے، آپ کے زلف مبارک کی خوشبو جب آ جائے، چہرے مبارک کی گلابی جب آ جائے، ان کی چمک آ جائے، اس کی سرخی حسین آ جائے، تو در عدن بھی فدائی بن جائیں گے، لال یمن بھی فدائی بن جائیں گے، مشک ختن بھی فدائی بن جائیں گے۔ یہ حال آپ کے اعضا کے منفرد اور انوکھا ہونے کا ہے کہ دندانوں لبو زلف رخ شہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ پھر بہت سارے اشعار کے بعد مقطع میں جو حسین مقطع پیش کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اسے آپ سن کر حد درجہ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، عقیدت کو پختگی آئے گی۔ عرض کرتے ہیں سب کچھ کہنے کے بعد بہت سارے اشعار ہیں، کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے رضا اس کرم کے باغ کی کیا ہی بات ہے، اس سخاوت و بخشش کے باغ کی کیا ہی بات ہے، کیا انوکھی قوت اس کے اندر ہے، کیا انوکھا پن اس کے اندر موجود ہے، کیسی ندرت اس کے اندر موجود ہے، کس قدر عظمت اس کے اندر موجود ہے کہ جس باغ کی کلی حضرت فاطمہ الزہرا ہو اور جس کے کھلتے ہوئے پھول حسنین کریمین ہوں، اس نہ باغ کی کوئی مثال ہو سکتی ہے، نہ اس کلی کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، نہ وہ دونوں شہزادے حسنین کریمین کی مثال پیش کی جاتی ہے، جن کا حال یہ ہے، جس کلی کی عظمت کا حال یہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ جو تمہیں بظاہر میری بیٹی دکھتی ہے، گرچہ ناہنجاروں نے یہ لکھا اور کہتے ہیں، کہتے کہتے مرسر گل جائیں گے کہ محمد معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے۔ وہ آقا فرماتے ہیں بخشوانا تو میرا کام بہت سارے گنہگاروں کا ہے، جو حد درجہ گناہوں میں لت پت ہوں میں انہیں بخشوا دوں گا، میری بیٹی کا حال تو یہ ہے، فاطمہ تو
सय्यदतु निसाए अहली जन्ना, मेरी बेटी फातिमा ऐसी बख्शी बख्शाई है, इस कदर अजीम रुतबा रखती है कि जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा। जिस हसन हुसैन के ताल्लुक से जिनका गुण गाते हैं, उनके ताल्लुक से आका फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे अहली जन्ना। सय्यदा ये तस्निया का सेगा हजरत से पूछ लीजिएगा, नून इजाफत की वजह से गिर गया है। कहते हैं अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाबे अहली जन्ना, ये हसन हुसैन जिसे मेरे गोद में खेलता देखते हो, ये जन्नती नौजवानों के सरदार दोनों हैं, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, बेटी जन्नती औरतों की सरदार है। इससे बढ़कर और ताकत क्या होगी? जो जन्नत बांटते जाते हो, जो जन्नती बनाते जाते हो, जो दीन पर तसल्लुफ रखते हो, जो दीन में जिस तरह चाहे तगय्युर और तबद्दुल फरमा दे, जहां सारी ताकतें मफलूज हो, बड़े से बड़े कुतुब ना कर सके, बड़े से बड़ा सहाबी ना कर सके, बड़े से बड़ा शेख और बड़े से बड़ा पीर ना कर सके। मेरे आका कहते हैं जिसे चाहे तो जायज बना दें, जिसे चाहे नाजायज बना दें, जिसे चाहे जन्नती बनाए, जिसे चाहे वली बनाए, जिसे चाहे आका बनाए, जिसे चाहे बादशाह बनाए। ये नबी का इख्तियार दीन के अंदर ये साबित करता है कि जिस दीन के अंदर सारी ताकतें मफलूज हैं, जब उस दीन के अंदर मेरे नबी के अता का ये हाल है, एक हुक्म चाहे किसी के साथ खास करें, एक हुक्म किसी के साथ खास कर दें, कोई किसी के लिए जायज हो, कोई हुक्म किसी के लिए रवा हो, किसी के लिए नाजायज हो। दीन में जब ये ताकत है तो दुनिया में ताकत का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हो? हुजूर ताजुल शरीया जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद मज़हरे हुज्जतुल इस्लाम वारिस उलूम आला हज़रत गुनगुनाते हैं, उस नबी की ताकत देखनी है तो यूं देखो, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। क्या क्या अता कर सकते हैं? एक तफसील बयान की है जो बड़ा शेर है हुजूर ताजुल शरीया का। कहते हैं जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दें, जहां में इनकी चलती है ये दम में पल भर में वक्त नहीं लगना है। जैसे इरादे से पत्थर को रेजा रेजा करें, पहाड़ को जर्रा जर्रा कर दें, ये दम में क्या से क्या कर दें। क्या से क्या एक मिसाल, एक मुहावरा है। आदमी जब बड़ा काम करना चाहता है तो कहता अभी क्या से क्या कर दूंगा, अभी क्या से क्या हो जाएगा, अभी क्या से क्या क्या हो जाएगा। आला हज़रत कहते हैं दम के तोते हुजूर ताजुल शरीया कहते हैं ये दम में क्या से क्या कर दें। उसका जवाब देते हैं वो क्या से क्या कर सकते हैं? जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ये मेरे नबी की ताकत है कि अगर चाहे तो जमीन को आसमान बना दें और सुरैया जो सबसे बुलंद सितारा है सरा जमीन के निचले तबके तक पहुंचा दें। इसलिए मेरे नबी की ये ताकत है, जो अहले हक हैं उन्हें गुरूज बख्शें, जो अहले बातिल हैं उन्हें जलीलो रुसवा कर दें। मैंने जो आयत पढ़ी है, खुदा फरमाता है मैं युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा या करता है, फकत फाजा फौजन नज़ीमा, तो वही बड़ी कामयाबी वाला है। सबसे बड़ा कामयाब वही है जो अल्लाह और रसूल